كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ اس کے بعد آیات جو 183 سے احکام صوم اور رمضان سے متعلق کچھ چیزیں بتائی گئیں۔ اس کو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان سے متعلق گویا پیراگراف ہے جس کا ذکر اکٹھے قرآن کریم میں یہیں پر کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صوم یعنی روزے کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ مقصد صوم کیا ہے، کہ تمہیں اس کے ذریعے سے متقی بنانا مقصد ہے۔ روزہ تمہارے لیے مشقت، پرابلم نہیں، بلکہ رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہو۔ پھر یہیں پر روزے کے کچھ احکام بھی بتائے گئے کہ اگرچہ کہ روزہ ارکان اسلام میں داخل ہے، ایک مسلمان پر رمضان کا روزہ فرض ہے، مگر اس میں بھی کچھ رعایتیں دی گئی ہیں۔ اور وہ رعایت کیا ہے؟ اگر کوئی مریض ہو تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ یا تو اگر وہ عید کے بعد قضا کر سکتا ہے تو قضا کر لے چھوٹے ہوئے روزوں کی۔ ایسی کوئی بیماری ہے جو وقتی طور پر رمضان میں بیمار ہو گیا، بعد میں بہتر ہو گیا تو بعد میں وہ قضا کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری ہے جسے رمضان یا غیر رمضان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کوئی ایسے سیریس بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے ناتوان بھی ہوتے ہیں لوگ جو رمضان کے علاوہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ وہاں پر فدیہ دے دیں گے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی ان کے لیے رعایت اور کنسیشن دی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حالت سفر میں ہے، مسافر، تو وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ عید کے بعد جب بھی اس کے لیے سہولت ہوگی تو وہ روزہ رکھ لے گا۔ تو اس سے بھی آپ سمجھیے کہ دین کے اندر، احکام و مسائل کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی، گنجائش رکھی گئی تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ رمضان سے متعلق یعنی روزے کے متعلق اور بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کسی بھی تفسیر وغیرہ کے ذریعے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جو چیز اس کے اندر بتائی گئی، یعنی اسی پیراگراف میں رمضان سے متعلق اس میں نزول قرآن کے بارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ کیوں نازل ہوا قرآن اور کس کے لیے نازل ہوا؟ پہلی بات سمجھ لیجئے، قرآن ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل ہوا۔ یہ صرف عربی کے لیے نہیں، یا ایشیائی لوگوں کے لیے نہیں، یا یورپین لوگوں کے لیے نہیں، ساری الناس، مینکائنڈ کے لیے قرآن کریم نازل ہوا۔ اور کیوں نازل ہوا؟ کتاب ہدایت کے طور پر، بک آف گائیڈنس کے طور پر، کہ یہ وہ کتاب مقدس ہے جس کے ذریعے سے ہم صراط مستقیم تلاش کر سکتے ہیں، جنت کا راستہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا ایک مقصد یہاں پر یہ بتایا گیا۔ لہٰذا قرآن کریم سے ہماری دوستی اور تعلق کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ پھر اسی پیراگراف میں ایک بہت غور طلب بات ہے، دعا کے بارے میں بتائی گئی۔ تو گویا رمضان کا دعا کے ساتھ اور دعا کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جب بھی بندے اللہ کے بارے میں سوال کریں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ میری اس آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ گویا اللہ کا دربار سب کا دربار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہی غریب نواز، وہی امیر نواز، وہی مشکل کشا، اسی کا دربار داتا دربار ہے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ اور اس کی طرف سے یہ ندائے عام ہے، کیا امیر کیا غریب، سب کے لیے ندائے عام ہے کہ جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک بات کہی گئی، کسی بھی چیز میں انسان کو چاہیے ایسا ہی کوئی کام نہ کرے جو اس کے لیے نقصان اور ضرر کا سبب بن رہا ہو۔ آیت 195 میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہر جگہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ درست راستہ اختیار کرے، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، کیونکہ اسلامی قانون یہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ
نہ نقصان پہنچاؤ۔ ہلاکت کی جو چیزیں اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مختلف آیات 196 سے لے کر 203 تک حج کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں یہاں پر، اور اس کے اندر دیکھیے جو حج کے متعلقہ احکام بتائے گئے اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز، جیسے روزے کے بارے میں بھی کہا گیا، حج کے بارے میں بھی، کہ تقوی تقوی تقوی، تمہارے لیے زیادہ سفر بہت ضروری ہے، توشہ، اور بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو گویا ایک حاجی کے لیے ضروری ہے سفر حج پر جانے سے پہلے اپنے قلب و دماغ کو پاک و صاف کرے، متقی پہلے سے بننے کی کوشش کرے، گناہوں اور غلطیوں کو چھوڑنے کی پہلے سے کوشش کرے، ورنہ ظاہری طور پر ارکان تو ادا ہو جائیں گے، مگر اگر تقوی نہ ہو تو ارکان کی ادائیگی کے باوجود وہ حج اس کے لیے باعث رحمت ثابت نہیں ہو سکتا۔ حج کو حج مبرور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ معاصی اور گناہوں سے آدمی زندگی کو اپنی صاف ستھری کر لے، ورنہ جاہلیت کے دور کا انداز بتایا گیا کہ ان کے بڑے عجیب و غریب انداز ہوا کرتے تھے، کہ دیکھنے میں وہ کعبۃ اللہ کے اطراف طواف بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھی جو ہے اپنے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں بعض اوقات وہ نکال کر پورے کپڑے برہنہ بالکل نیکڈ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ اور معلوم ہے اس کے پیچھے جواب کیا دیتے، ریزن کیا بتاتے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ کپڑے جن کو پہن کر ہم نے گناہ کیے ہیں، کعبۃ اللہ جیسی مقدس جگہ وہ گناہوں سے آلودہ کپڑے پہن کر کیسے جائیں ہم؟ لہٰذا اگر کوئی دوسرے کپڑے میسر نہ آتے تو وہ برہنہ کرنا طواف پسند کیا کرتے۔ حالانکہ بتایا گیا، سوچنے کی بات یہ ہے، کپڑے گناہ کرتے ہیں یا آپ خود گناہ کر رہے ہیں؟ اگر واقعی گناہ کی غلطی کا اتنا احساس ہے تو کپڑے نہیں، گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور چیز جو کہی گئی، بعض اوقات حق اور صداقت آئے سامنے تو کچھ لوگ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ایک آیت ہے 206، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ یہ اگرچہ کہ ایک پس منظر میں یہ بات بتائی گئی اخنس بن شریق کی، لیکن عمومی طور پر اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو اپنی اکڑ، ضد، ہر دھرمی کی وجہ سے حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے، جانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، مگر اس کے باوجود میں نہیں مانوں گا، میں اس کو قبول نہیں کروں گا، تو ان کو یہ آیت پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا پس منظر دیکھیے، مشرکین عرب میں بعض سرکش قسم کے لوگ حق اور سچ کو جاننے کے باوجود ضد بازی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ اگر آج بھی کسی کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تو گویا وہ مشرکین عرب کی بدترین عادت ہے جو اس کے اندر داخل ہوگی۔ اور ہمارے لیے ایک اصول اور بھی بتایا گیا 208 میں، کہ وہ کیا ہے؟ اسلام میں تم کمپریہنسو، کمپلیٹ داخل ہو جاؤ، مکمل، 50-50 والا نہیں، تھوڑی باتیں اسلام کی، تھوڑی باتیں چلنے دو، زمانے کے ساتھ چلو، ایسے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے کمپلیٹ اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم کوشش کرے کہ اسلامی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کرے۔ پھر اس کے بعد میں ایک جو چیز خمر اور میسر یعنی شراب اور جوے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، آیت 219 کے اندر، کہ شراب یہ بھی حرام ہے، انٹاکسیکیشن، آدمی کو نشہ، جو چیزیں پیدا کرنے والی ہوں، نشہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوں، ساری چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح جوا یعنی گیمبلنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی گئی، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض برائیوں کے بارے میں اس میں کچھ فائدہ بھی تو ہے، اس میں کچھ پازیٹیو سائڈ بھی تو ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں یہ حکم جو دیا جا رہا ہے شراب اور جوے کے بارے میں، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی فائدے کے کچھ ہیں امکانات، مگر گناہوں کا جو پلڑا ہے کہیں زیادہ بوجھل ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ فائدے کے ہلکے پھلکے جو امکانات ہیں اس کے مقابلے میں تم دیکھو کہ اس کے اندر جو گناہ کا جو پلڑا ہے وہ کتنا وزنی ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ یہ دیکھتا رہنا چاہیے، یہ نہیں ہے
کہ شراب کے اندر تھوڑا بہت کسی بیماری کا علاج ہے یا کسی چیز کا علاج ہے، ایسے نہیں، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو چیز اللہ نے حرام فرما دی اس کے اندر اگر چاہے تھوڑی بہت وہ ایسے فائدے کے امکانات بھی دکھائی دیتے ہوں، لیکن وہ حرام ہے، اس سے بچنا سب کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک قانون، نکاح کے اندر سلیکشن، شادی کے بارے میں کرائیٹیریا، معیار کیا ہونا چاہیے لڑکے کے انتخاب کا یا لڑکی کے سلیکشن کا؟ وہ ہے دینداری، توحید، جو دین کو سمجھے، جو توحید کو قبول کرنے والا ہو، ورنہ مشرک کے بارے میں جو کہا گیا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سن لیجئے ہمارے کلچر میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے اس کو دیکھیے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایک سوشل اسٹیٹس کے لحاظ سے کمزور لڑکی مگر جو صاحب تقوی ہو، جو توحید کو ماننے والی ہو، اسلام پر چلنے والی ہو، وہ مشرکہ کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلا رہی ہے، یہ جنت کی طرف تمہیں بلائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں اسی طرح سے ایک مومن آدمی کے لیے بھی یہی بات کہی گئی کہ وہاں بھی تقوی اور پرہیزگاری اور توحید یہ اصل بنیاد ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 226 میں ایک خاص بات بتائی گئی، سپریشن، ایلا، یعنی میاں بیوی کے اندر اگر کوئی نا اتفاقی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو ان کے درمیان اگر کوئی علیحدگی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہاں پر بعض جگہ دیکھا گیا 6 سال تک میاں بیوی آپس میں الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، نہ وہ میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، نہ طلاق دے کر ان کو فارغ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم انتقام لے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں، تو یہ چیز بدترین جرم ہے۔ یہاں پر کہا گیا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 اشہر۔ اگر کوئی اس طرح کی ناگواری کی کیفیت پیدا ہو گئی تو 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر تم کو طے کرنا چاہیے، رہنا ہے تو پھر صحیح طرح میاں بیوی کے طور پر رہو، نہیں تو پھر طلاق یا خلا کے ذریعے سے راستہ الگ کر دو، تاکہ کسی نہ اس پر ظلم ہو نہ اس پر ظلم ہو۔ اب اس آیت کی روشنی میں وہ لوگ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں کم سے کم انہیں غور کرنا چاہیے۔ اور آخری جو اس میں مسئلہ بتایا گیا 227 سے لے کر 242 تک مسلسل کئی آیات میں، وہ ہے طلاق کے متعلق بہت ساری باتیں، ڈیورس، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس کے اندر جو لوگ بے اعتدالی کرتے ہیں، غصہ آ گیا کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، پھر فتوے لینے کے لیے جا رہے ہیں، پھر برائیوں کے دروازے کھولتے ہیں، پھر غیر اسلامی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کی روک تھام کے لیے دوسرے پارے کا جو آخری حصہ ہے نہایت بہت اہم ہے، بہت نازک بھی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا کچھ بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں۔